الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن بهديه المهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو پیدا کیا اور زمین کو، ارض و سما کو سجایا، سنوارا، ضرورت کی ہر چیز یہاں مہیا کی، لیکن قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مقصود کائنات کو بنانا نہیں، یعنی زمین و آسمان مقصود نہیں، بلکہ زمین و آسمان میں کسی اور کو بسانا مقصود ہے۔ زمین و آسمان اللہ نے بنائے، ضرورت کی چیزیں مہیا کی، سجایا، سنوارا، تو لیکن محض ارض و سما کی سجاوٹ مقصود نہیں، بلکہ اس سجاوٹ سے کسی اور کی رہائش کا سجانا ہے۔ تو دیکھیں، جو چیزیں کائنات سے نفع اٹھا سکتی ہیں وہ یا جانور ہیں، حیوانات ہیں، یا جنات ہیں، ملائکہ ہیں، یا انسان۔ تو حیوانات ہیں تو دیکھیں ان میں عقل نہیں، اور عقل نہ ہونا ہی، جانوروں کا عقل سے خالی ہونا ہی ہمارے لیے نعمت ہے، کیونکہ جانور کی تخلیق کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ ان سے تم سواریاں کرتے، ان کی سواری کرتے ہو، کھاتے ہو، تمہارے لیے جمال کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھیے کہ جانور ہمارے کھانے کے لیے، ہماری سواری کے لیے، ہماری زینت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر ان میں عقل ہوتی تو جانور کو ہم ان مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے، کھانے لگتے وہ ہم سے پوچھتا، سواری کرنے لگتے وہ ہم سے پوچھتے۔ تو جانوروں میں عقل کا نہ ہونا ہمارے لیے نعمت ہے۔ تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جانوروں میں چونکہ عقل نہیں ہے، اس لیے جانور اللہ کے کلام کے، اللہ کے احکام کے مخاطب نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، دوسرے نمبر پر ملائکہ ہیں۔ تو ملائکہ کو بھی اللہ نے اپنے احکام کا مکلف نہیں بنایا، اپنے خطاب سے نہیں نوازا۔ تو دیکھیے کہ احکام کے مکلف بنانے میں دو ہی چیزیں ہیں، یا کسی چیز کا حکم دینا یا کسی چیز سے روکنا۔ کسی چیز کے کرنے کا کہا جائے یا کسی چیز سے روکا جائے۔ تو حضرات ملائکہ چونکہ خیر محض ہیں تو ضرورت نہیں کہ ان کو کسی چیز سے روکا جائے، کیونکہ روکنا اس کے لیے ہے جس میں شرارت ہو۔
اور کسی کام کے حکم کرنے کا بھی کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ کی طبیعت ہی سراپا خیر ہے، تو اللہ کے پسندیدہ کاموں کی طرف خود ان کی طبیعت بڑھتی ہے۔ اب رہے جنات، تو جنات میں شر کا غلبہ ہے، شرور ہی شرور۔ تو انسان ہی ایک ایسا ہے کہ جس میں خیر و شر دونوں برابر درجے میں ہیں، بلکہ خیر غالب ہے۔ تو اس لیے انسان کو مکلف بنا کر شیاطین کو جنات کو شیاطین کو انسان کے تابع کر دیا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ تخلیق کائنات کا جو مقصد ہے کہ کائنات میں اللہ کے احکام جاری ہوں، تو اس مقصد سے صحیح عہدہ برا کون ہوتا ہے؟ انسان۔ تو گویا کہ قرآن پاک کا حامل ہونا، قرآن پاک کا سیکھنا، اللہ کے احکام کا سیکھنا، یہ انسانیت کا ایک امتیاز ہے، یہ انسان کی ایک ایسی فضیلت ہے جو انسان کو جانوروں پر بھی برتری بخش رہی ہے، جنات پر، ملائکہ پر، کہ یہ اللہ کے احکام کا مخاطب ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا اس کا مشغلہ ہے۔ اسی وجہ سے انسانیت کو جنات پر بھی فضیلت دی گئی، ملائکہ پر بھی۔ حضرات محترم، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روح سے تعبیر کیا ہے۔ تو روح کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ روح حیات کا سرچشمہ ہے۔ کسی شے میں روح ہے تو زندگی ہے، روح نہیں ہے زندگی ختم۔ تو اس طرح انسانیت کی گویا کہ زندگی قرآن پاک سے وابستہ ہے۔ انسانیت کا مقصد ہے زندگی، اور یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ انسان نے جب قرآن سے اپنا تعلق جوڑا تو انسانی تاریخ کا وہی دور انسانی تاریخ کا عظیم ترین دور ہے۔ انسانی تاریخ کا عظیم ترین دور وہ دور ہے جب انسان قرآن پاک سے جڑ گیا، جب انسان نے قرآن پاک کو بطور مقصد کے اپنا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے کے دور کو کیا کہتے تھے؟ جاہلیت کا دور۔ اور ان لوگوں کو کیا کہتے تھے؟ جاہل، اجڈ، طرح طرح کے نام تھے ان کے۔ تو لیکن جب انہی لوگوں نے قرآن پاک کو اپنایا تو اب اس دور کا نام کیا ہے؟ خیر القرون۔ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو کوئی اجڈ کہتا، کوئی جنگلی کہتا، اب ان لوگوں کے القاب کیا ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو مسلمانوں کی، انسانوں کی زندگی قرآن سے وابستہ ہے، دین سے، مذہب سے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں انسان کی زندگی، بلکہ انسان کی انسانیت مضمر ہے۔ دیکھیں کہ گیند میں ہوا بھری ہوئی ہے، تو تھوڑی ٹھوکر لگائے اچھلتا ہے، بلند ہوتا ہے، لیکن اگر ہوا نکال دی جائے وہی پڑا ہے۔ اب اس کو ٹھوکر لگاؤ، اس کا اچھلنا، اس کی بلندی۔ تو اس طرح انسان اور مسلمان کی جو بلندی ہے اور دنیا میں مسلمان کا جو غلبہ ہے وہ کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ قرآن سے۔ تو جب ہماری زندگیوں سے قرآن نکل گیا ہے، اب ہم گری پڑی گیند کی طرح ہو کر رہ گئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، پہلے بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ کسی عالم سے کسی یہودی نے سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ جنت کی نعمتوں سے سحری نہیں ہوگی، ایک بار کھایا جائے دوبارہ جی چاہے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے
دنیا میں جتنی بھی مزیدار چیز ہو 2 بار 4 بار ایک عرصے تک اس کے استعمال کرنے سے اس سے طبیعت سیر ہو جاتی ہے، اکتا جاتی ہے، اس کی طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، تو یہ جنت میں کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی مثال موجود ہے قرآن پاک۔ دنیا کی کوئی کتاب ہو، 1 بار پڑھو 2 بار پڑھو اکتا جاؤ گے، لیکن قرآن پاک کو آپ 1000 بار پڑھیں تو دیکھیں کہ دنیا میں اقبال کو پڑھنے والے آپ کو ملیں گے، غالب کو پڑھنے والے، جگر کے اور میر تقی میر کے پڑھنے والے، شیکسپیئر کو پڑھنے والے، لیکن دنیا میں کوئی آدمی دکھاؤ جس نے قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو 200 بار پڑھا ہو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں وفات ہوئی اس جگہ امام ابو حنیفہ نے قرآن پاک کو کتنی بار پڑھا ہے؟ 4000 بار۔ شعبہ بن عیاش نے 18000 بار۔ امام ابو حنیفہ نے 1 رکعت میں قرآن پورا پڑھا، عثمان غنی نے 1 رکعت میں۔ تو کوئی ہمیں دکھاؤ جس نے اقبالیات کو 1 رات میں بیٹھ کر پڑھا ہو، دیوان غالب کا ورد 1 مجلس میں پورا کر لیا ہو، میر کو پڑھ لیا ہو، امر القیس کو پڑھ لیا ہو، شیکسپیئر کے سارے لٹریچر کو 1 مجلس میں پڑھ لیا ہو، زندگی میں 100 بار پڑھا ہو، سعدی کی گلستان کو کسی نے پڑھا ہو، رومی کی مثنوی کو کسی نے 1000 بار پڑھا ہو۔ قرآن پڑھنے والے ان گنت ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں 18000 بار تک، تو لیکن سحری نہیں ہوئی۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے یہ بات لکھی کہ پہلے یورپ سے ہمارے زمانے میں کوئی کھلونے آتے تھے تو ان کو پانی میں ڈالا جائے تو ان میں کوئی انجن بن جاتا، کوئی پھول بن جاتا، کوئی شے بن جاتی، تو یعنی اس کے مثالیں اس انداز سے جوڑے گئے تھے کہ پانی چھو جائے تو اس میں ایک نیا نقش برآمد ہو جاتا۔ اور اس طرح انہوں نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شادی میں جو یہ گوڑے پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں تو جب اس کا شعلہ فضا میں بلند ہوتا ہے تو اس کے مختلف نقوش سیر ہوتے ہیں، کوئی دائرہ بن جاتا ہے، کوئی لمبائی میں چلتا ہے۔ تو یعنی مثالیں کو اس طرح جوڑا گیا ہے کہ اگر اس کے ساتھ آگ چھو جائے تو کوئی پھول بن گیا، کوئی دائرہ بن گیا، کوئی لمبائی میں خط بڑھتا ہوا چلا گیا۔ تو اس طرح قرآن پاک بھی قیامت کے دن یہی حروف جنت کے مختلف محلات میں بدلتے جائیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے نا، حدیث پاک ہے کہ حافظ قرآن کو حکم ہوگا ارتقی ورتقی، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتا جا چڑھتا جا، ایک ایک حرف پڑھنے سے اس کا ایک ایک درجہ انہی قرآن کے حروف سے نکلتا چلا جائے گا۔ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ گویا کہ جنت کے پورے ماڈل اس میں، پورے محلات جنت کی نعمتیں اس میں لپٹی ہوئی ہیں، تبھی تو لوگوں نے ایک ایک مجلس میں 1000 بار اس کو پڑھا۔ حضرات محترم، قرآن پاک جس کا بیٹا قرآن پاک حفظ کر لے تو اس کی کتنی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک کتنی ہوگی، سورج اگر تمہارے گھر میں ہو، ابھی تو کتنا دور ہے، ہواؤں کے ذریعے روشنی چمک ہمارے تک آ رہی ہے، تو اگر یہی سورج تمہارے گھر میں ہو کتنی چمک ہوگی، تو لیکن حافظ قرآن کے والد کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی چمک اس سے بھی بڑی ہوگی۔ اور قرآن پاک خود جس بچے نے حفظ کیا تو اس کے لیے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل،
فَإِنَّ مَنْزَلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیرا آخری آیت ہوگی وہ تیرا مرتبہ ہے۔ تو دیکھو قرآن پاک کی آیات 6000 سے زیادہ ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو جو محل دیا جائے گا وہ کتنی بلندیوں پر، کتنے اس میں زینے ہیں، کتنی اس میں منزلیں ہیں، کتنا بلند مقام اس کو ملے گا۔ پھر دیکھیں کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھ نہیں سکتا، پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، صاف تلاوت نہیں اس سے ہوتی، تو وہ محروم نہیں، بلکہ فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، 2 اجر۔ کرامتوں کے ٹھکانے ہیں۔ پڑھا نہیں جا رہا، پڑھتے ہوئے زبان اٹکتی ہے، تو صرف یہ نہیں کہ قبول کیا جا رہا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ۔ تو اگر دیکھیں کہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا، تو حدیث پاک میں ہے کہ یہ شخص قرآن پاک کو سن لے تو اس کو اتنی نیکیاں ملے، ایسی نیکیاں ملیں گی جو بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو دیکھو کہ جو صرف سنتا ہے، پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، حفظ کرتا ہے، یا بیٹے کو اس نے حفظ کرایا ہے، تو لیکن اگر قرآن پاک کو کسی نے سمجھا ہے تو الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ۔ تو دیکھو کہیں بھی محرومی ہے تو دیکھو پھر یہ اسی کی کتاب ہے جس کے خزانے بے شمار ہیں، ہر ایک کو دے رہا ہے۔ تو ایسے خزانوں کا مالک کون ہے؟ تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ جس کے خزانے اتنے ہیں کہ اگر کوئی اس میں ماہر ہے اس کو نوازا جا رہا ہے، کسی نے حفظ کیا ہے، اس کا باپ ہے اور اس کا استاد ہے، تو خیرکم من تعلم القرآن، استاد ہے اس کے لیے درجہ، جو باپ ہے جس نے اس کو مدرسے میں بھیجا ہے، حفظ قرآن پر لگایا ہے، اس کے لیے درجہ، اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے ثواب، سن لیتا ہے اس کے لیے ثواب۔ تو دیکھو اس کے کتاب قرآن کے بھیجنے والے کے خزانوں کی کوئی انتہا، ہر ایک کو نوازا جا رہا ہے، کتنا، کوئی حد نہیں۔ تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ جس کے بے شمار خزانے ہیں۔ تو اب دیکھیں ایک بات شاید میں نے پہلے بھی کی کہ دنیا داری میں دیکھو کسی کے پاس ایک دکان ہو تو اسی پر خوش ہوتا ہے یا دوسری دکان کی جستجو میں؟ دیکھنے میں تو 1 روپیہ بھی دولت ہے، دولت تو ہے نا، تو صرف 1 روپیہ جیب میں ہو تو کافی سمجھتے ہو، کروڑوں کو بھی کافی نہیں سمجھتے، کروڑ پتی بھی مزید کروڑ کی تلاش میں ہے۔ کہیں بھی دیکھ لیں دنیا کے کسی مرحلے میں، ایک مکان ہے تو دوسرے مکان کی جستجو میں، ایک جگہ پلاٹ ہے دوسری جگہ بھی تلاش میں۔ تو اس لیے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں دیکھ کر تو آپ کو حفظ کا شوق ہونا چاہیے، آپ پڑھتے ہیں آپ کو یہ بھی شوق ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے بھی پڑھیں، اور اگر آپ حافظ ہیں تو آپ کو ماہرانہ ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی بھی خواہش اور تمنا ہونی چاہیے۔ بے شک ہر ایک درجے پر بے شمار عطائیں ہیں، لیکن اس سے اگلا درجہ کہ جس سے اس سے بھی بڑھ کر عطائیں ہیں۔ تو اب دنیا میں دیکھو کہ ایک چیز ہو تو آگے کی طرف آگے کا ہرس ہے، تو لیکن قرآن پاک کے بدلے میں جو کچھ ملے گا
تو ایک ایک چیز ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا کہ قیامت کے دن کیا کچھ ملے گا۔ اگر آپ دیکھیں نعیماً ایک بہت بڑی نعمت، اور جو ایک عام جنتی کو ملے گا تو وہ ایک بہت بڑی سلطنت۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص آخر میں جنت میں جائے گا تو اس کو فرمایا جائے گا کہ دنیا میں جو کچھ تم نے دیکھا ہے ذرا اس کو خیال میں لے آؤ، تو وہ حیران ہو جائے گا کہ مجھے اتنا ملے گا، ارشاد ہوگا اس سے بھی 10 گنا زیادہ۔ تو یہ تو ایک عام آدمی کو مل رہا ہے جو آخر میں جنت میں جا رہا ہے، جو قرآن پڑھ کر اللہ کی کتاب کا حامل ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس کو کیا کچھ ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں کسی بھی درجے میں اگر ہمیں کوئی نصیب ہے درجہ تو اس سے اگلے درجے کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن پاک ہی انسان کا امتیاز ہے۔ قرآن پاک بالخصوص مسلمان کی زندگی ہے، قرآن پاک جنت کا ایک نمونہ ہے، اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے تعلق رکھنے والا خواہ کسی بھی درجے میں ہو، حافظ ہو، عالم ہو، حافظ کا باپ ہو، حافظ کا استاد ہو، کسی بھی درجے میں قرآن سے تعلق ہو، اڑ کر پڑھتا ہو یا پڑھ نہ سکتا ہو، صرف کسی کی طرف کان لگا کر سن ہی لیتا ہو، کوئی بھی درجہ، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں محرومی ہے، بلکہ عطائیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔